اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 سے تیسرا درس ہے سورہ ہود کا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے چھین لیں وہ رحمت، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بے شک وہ البتہ نا امید ہو جاتا ہے، بے شک وہ نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہے گا، وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، دور ہو گئی ہیں مجھ سے تکلیفیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور شیخی کرنے والا ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، پس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں، پس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں، بعض ما یوحیٰ الیک، بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ، اور تنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، ان یقولوا، یہ کہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ فرشتہ، انما انت نذیر، پکی بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، ام کیا، یقولون کہتے ہیں وہ، افتراہ، یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے، خود گڑھ لیے، قل آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، پس لاؤ 10 صورتیں اس جیسی گڑھی ہوئی، تم پورا قرآن نہیں 10 صورتیں لے آؤ، وَادْعُوا، اور بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں، لکم آپ کو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں آپ کے لیے، فَاعْلَمُوا، پس آپ جان لو، انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم مسلمان ہونے والے ہو؟ چلیں بس، تو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھا۔ یہاں پر سبق کا عنوان عام انسانوں سے شکوہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مقام انسانوں سے جدا اور الگ اور بڑا اونچا رکھا ہے، باقی تمام انسانوں سے انبیاء کا مرتبہ اور مقام اونچا اور فائز ہے اور فائق ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ
مخلوق میں انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد اپنے اپنے زمانے میں جو ان کے صحابی تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے شکوہ کیے، فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، اقتدار کی رحمت مل جائے، دنیا کی ترقی مل جائے، باغات مل جائیں، لہلاتی فصلیں مل جائیں، بڑی کوٹھی اور گاڑیاں مل جائیں، اولاد مل جائیں، عہدے مل جائیں، جانور مل جائیں، حیوانات دے دیے جائیں، غلام باندیاں مل جائیں، ملازم مل جائیں، یہ رحمت ہو جائے۔ بے شمار اقسام کی یہ رحمتیں، جب انسان پر یہ رحمت ہو جاتی ہے اور فرمایا پھر ہم اس سے چھین لیں وہ رحمت، تو انسان کیا کرتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکری کرتا ہے۔ انہ لیئوس کفور، تو جو اللہ رحمتیں کرتا ہے وہ چھین بھی تو سکتا ہے۔ پھر نا امید ہونا اور نا شکرہ ہونا کیسا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بڑے گناہ کی بات ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا منع ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ رحمت چھن جانے کے بعد جب انسان کہتا ہے مجھے ملا ہی کیا ہے، تو پھر یہ ناشکری بھی ہے، کیونکہ اس کو تو ملا تھا، اس کے پاس بڑا کچھ تھا، لیکن اب اللہ نے اسے چھین لیا۔ تو اب اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا میرے اوپر احسان تھا، اب میں اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ انعام اٹھا لیا ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے پھر دے دیں گے، تو نا امید نہیں ہونا، اللہ نے پھر دے دینا ہے، آج نہیں ہے کل ہو جائے گا، آج زکوٰۃ لینے والا کل دینے والا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جملہ نہ بولیے جس سے نعمتوں کی ناقدری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر استعمال کر کے فائدہ اٹھا کر پھر اللہ کی ناشکری بھی کرنا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ ہر حالت میں، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، البتہ اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتیں تکلیف کے بعد، مست ہو جو تکلیف اس کو پہنچی، اس کے بعد اس کو نعمتیں چکھا دیں۔ پہلے غربت میں تھا، فقیری میں تھا، محتاجی میں تھا، اب دولت آ گئی، مال آ گئی، بے اولاد تھا اولاد مل گئی، گھر نہیں تھا گھر مل گیا، گاڑی نہیں تھی گاڑی مل گئی، بیوی نہیں تھی بیوی مل گئی، اولاد مل گئی۔ یہ ساری نعمتیں جب ہم اس کو دے دیتے ہیں، جب اس کے پاس نعمتیں آ گئیں، تو پھر اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، شیخی نہیں کرنی چاہیے۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا مجھ سے تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ اور عموماً جب تکلیف ختم ہوتی ہے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جب تک تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ یاد ہوتا ہے، جب تکلیف ختم اللہ بھول جاتا ہے۔ تو لہذا خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو، اللہ کو بلانا نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جس اللہ نے غمی کی حالت، بیماری کی حالت، مصیبت کی حالت، پریشانی کی گھڑیاں ختم کر کے نعمتوں کی گھڑیاں لائی ہیں، خوشی کی حالتیں لائی ہیں، وہ اللہ اس خوشی کو دوبارہ بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس کو بھول نہیں جانا چاہیے، خوشی آنے کے بعد، راحت آنے کے بعد اس کو بھول نہیں جانا چاہیے، مال دولت پیسہ آ جانے کے بعد، کار کوٹھی بنگلہ آ جانے کے بعد، فیکٹری کا مالک بن جانے کے بعد اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ عموماً لوگ بھول جاتے ہیں، مال زیادہ آ گیا اللہ کو بھول گئے، نماز بھی بھول جاتی ہے، اپنی تجارت میں لگے ذکر بھی بھول جاتے ہیں،
درود پڑھنا بھول جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے رکھنے بھول جاتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں، دن بھر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کو بھول جانا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی ناشکری ہے کہ اللہ نے مال اس لیے دیے، فیکٹری، کار، بنگلے، غلام اور یہ نوکر ملازم اس لیے دیے کہ رمضان کا مہینہ ہے روزے کھا جاؤ، روزے چھوڑ دو، اس لیے یہ سارا کچھ تمہیں دیا ہے۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ ان نعمتوں پر جو اللہ نے اس کو دی ہے شیخی بگاڑتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ دل سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ جس وقت راحت اور آرام آئے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، پھر تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر بڑا اچھا شاعر تھا، سنا نام کسی نے؟ بہادر شاہ ظفر کون تھا یہ؟ جی یہ آخری بادشاہ تھا، بڑا شاعر تھا، بڑا شاعر تھا۔ کہتا ہے ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، خواہ وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جو عیش کے وقت اللہ کو بھول جائے، غصے میں آئے تو اللہ کو بھول جائے اور اللہ کا خوف اس کو نہ رہے، غصے میں آ کر جو آ جائے بک جائے، اس کو آدمی نہ جانیے، یہ آدمی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ خوشی میں اللہ کو بھول جائے، غصے میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تیش میں اللہ کا خوف نہ ہو، یہ آدمی نہیں ہے۔ اس نے بہت اچھی بات کہی، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، خواہ وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، فہم سمجھدار اور ذکا ذہین آدمی، بظاہر وہ کتنا ہی ذہین اور سمجھدار کیوں نہ ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو جب تکلیف آئے اللہ اللہ کرے، راحت آئے لبغوا فی الارض، زمین میں بغاوت کرنے لگ جائے، باغی ہو جائے، اللہ کو بھول جائے۔ اس لیے کہ مال آنے کے بعد اکثر لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، اکثر سرکش ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ لبغوا فی الارض، اگر ہم سب کو مالدار بنا دیں زمین میں بغاوت ہو جائے، لوگ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ ہاں الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء پر۔ ای الناس اشد بلا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء الامثل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان پر صبر کرتے ہیں۔ الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد کس پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں؟ پھر ان کو جو درجے میں ان کے قریب ہیں، پھر ان کو جو ان کے قریب ہیں، جو درجے میں قریب جاتا جائے گا اس پر مصیبتیں آتی جائیں گی۔ انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، ان پر تکلیفیں آئیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ایسے ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یبتلی الرجل علی قدر دینی، جو آدمی جتنا دیندار ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ دین میں بڑے پکے تھے، اتنا ہی امتحان بھی سخت تھا۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام کے جو امتحانات اور آزمائشیں تھیں۔ الخباب بن ارد، امیہ بن خلف بڑا ظالم حاکم تھا، ان کا مالک تھا، آقا تھا۔ غزانہ نام کی ایک لکڑی تھی، اس کا کوئلہ دیر
تک جلتا رہتا ہے۔ وہ ظالم اس لکڑی کے کوئلے بناتا، ان کو سلگاتا، اور خباب کی قمیص اتارتا اور ان کو اس پہ لٹا دیتا، اور خود ان کے سینے پر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا کلمہ چھوڑ دو۔ اور خباب فرماتے جناب کلمہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوا، زمین میں گڑھا کھودا، آدھا جسم ناک تک زمین میں دفنایا، اوپر سر پہ آرا رکھا اور چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایمان والوں پر یہاں تک ظلم کیے گئے، لوہے کی تیز قسم کی کنگیاں بنا کر ان کے جسم پر کنگیاں کی گئیں، جسم سے گوشت نوچ کر نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ چھوڑ دیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑے ان لوگوں نے۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے ہمارے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ بڑی بھی نہیں ہوتی۔ جس کا ایمان جتنا پختہ اور جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش اس پر زیادہ آتی ہے، جب آزمائش زیادہ آتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعمل الصالحات اور اچھے اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جتنی جس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں اس کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہر طرف کفر، شرک، لوگ گندگی میں، نجاست کی آلودگیوں میں لت پت تھے، پکے سکہ بند مشرک تھے۔ سب سے کڑوا مسئلہ ان کے لیے کیا تھا؟ توحید۔ جب آپ فرماتے لا الہ الا اللہ یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ سورۃ الصافات میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں کہا جاتا نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے، تو وہ غرور کرتے، بگڑ جاتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور فریاد رس مشکل کشا نہیں ہے، کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات ہے، اتنے معبودوں کو چھوڑ کر آپ نے ایک معبود بنا لیا۔ یعنی کافروں کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنے سارے کام زمین کے، آسمان کے، یہ نظام فلکی کا چلانا، زمین کے نظام کو چلانا، جانوروں حیوانوں کی پرورش تربیت کرنا، ان کا نظام خوراک کا کرنا، یہ ایک خدا کیسے کرتا ہے، تعجب ہوتا تھا ان کو۔ 40 سال تک تو وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، صادق اور امین کہتے تھے، امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کی تعریفوں سے ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی اب بگڑے، نماز کی دعوت پہ نہیں بگڑے، زکوٰۃ کی دعوت پہ نہیں بگڑے، اللہ کی راہ میں مال لگانے کی دعوت پہ نہیں بگڑے، روزہ رکھنے کی دعوت پہ نہیں بگڑے، بگڑے تو کس پہ؟ توحید پہ۔ اور وہ عربی لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ میں جو ہمارے بتوں پر ضرب لگ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، الا اللہ سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ تو کہتے بڑے تعجب کی بات ہے، سارے معبودوں کو چھوڑ کر آپ نے ایک معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوتے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، یعنی جو مشکل چیزیں ہیں ان کو نہ آپ نے چھوڑا اور نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر امکان تو ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ أَن يَقُولُوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر خزانہ، اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس خزانے ہونے چاہیے، زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہونے چاہیے، یہ مکہ کے اندر نہریں چلنی چاہیے، یہ دائیں بائیں کے پہاڑ سونے کے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ دائیں بائیں پروٹوکول ہونا چاہیے، فرشتوں کی ایک فوج ہونی چاہیے،
یہ کیسا نبی ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی تو وہ جس کے پاس خزانے ہوں۔ تو یہ مکہ والوں کا موقف تھا۔ او جاء معہ ملکن، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ؟ آج کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر نہیں، ایم ایل اے، ایم پی ہے، چھوٹے سے عہدے والا کہیں جاتے ہیں تو آٹو بچوں کے شور مچ جاتے ہیں، سڑک خالی کرو بھائی، ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں۔ کتنا سا اس کا عہدہ ہے، اس کے لیے دائیں بائیں پولیس جا رہی ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کا نبی اور ساتھ پروٹوکول نہیں ہے۔ تو کہتے تھے ہم تب مانیں گے جب اس کے ساتھ کوئی فرشتوں کا پروٹوکول ہو، کوئی خزانہ ہو، باغات ہو، سونے کی بنی ہوئی کوٹھی ہو، اور ساتھ کوئی گن مین ہو، اور وہ آ کر بتائے کہ اللہ کا رسول ہے، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے نبی بن گیا؟ اس طرح کے تانے دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدبخت۔ اللہ فرماتے ہیں انما انت نذیر، اے میرے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انما انت نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے ان کو، خدائی صفات آپ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کسی اور کو دی ہیں۔ نفع دینے والا، نقصان دینے والا اللہ خود ہے، پیچھے آپ نے پڑھ لیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تکلیف پہنچے کون دور کرتا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو اس بلائی کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے خود اعلان کروایا لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورۃ جن، اے لوگو تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، میرا کام تمہیں دین کی دعوت دینا ہے، جنت اور جہنم کا راستہ واضح ہے، یہ جنت جائے گا، یہ جہنم جائے گا، لہذا میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، ادھر آ جاؤ بس۔ نفع نقصان کا مالک اللہ خود ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، کام بنانے والا، محافظ، نگہبان صرف وہی ہے۔ ہم یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، افطراہ، یہ قرآن اس نے خود گڑھ لیا، کہتے تھے اس نبی پر قرآن آسمان سے نہیں نازل ہوتا، اس نے خود بنایا۔ اچھا، اس کے جواب میں فرمایا قرآن کریم نے 3 چیلنج دیے 15ویں پارے میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، آپ کہہ دیجئے اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات سارے اس بات پر کہ وہ لائیں اس قرآن کے مثل، تو لا سکتے نہیں ہیں، یعنی پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ دنیا کے کونے کونے سے انسانوں اور جنات اور فرشتوں کو بھی جمع کر کے اپنا معاون بنا لیں، تب بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ پورا زور لگا لیں، ساری زندگیاں صرف کر لیں، قرآن جیسی کتاب بنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کلام، اس کا مقابلہ کون کرے؟ اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں۔ پھر دوسرا چیلنج دیا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ کہہ دیجئے پس لاؤ 10 صورتیں اس جیسی گڑی ہوئی۔ قرآن کی کل کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں، چلو 104 تمہیں معاف ہیں، 110 لے آؤ، صرف 10 لے آؤ، 7 جنوں انسانوں سب کو ملا لو، وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کی طاقت رکھتے ہو بلا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ساری مخلوق مل جائے، قرآن کی 10 صورتیں جیسی صورتیں بھی نہیں لا سکتی۔ پھر اعتراض کرنا کہ یہ قرآن اس نے خود بنایا، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ تیسرا چیلنج قرآن نے پہلے پارے میں پیش کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن بھی نہیں، 10 صورتیں بھی نہیں، ایک صورت لے آؤ، 113 معاف، ایک صورت لے آؤ، سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر اس جیسی لے آؤ۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے بچوں سانپ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. یہ کام نہیں کر سکتے نا تو پھر جہنم کی آگ سے بچو، ایمان لاؤ، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرو، قرآن کی تصدیق کرو، اسی میں تمہاری خیر اور بلائی ہے. آج تک قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول کر سکا؟ کوئی ایک صورت لا سکا؟ ہرگز نہیں. بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، فصیح اور بلیغ لوگ عرب میں موجود تھے. صحبان وائل ایک آدمی تھا، فصاحت اور بلاغت اس کی اتنی مشہور تھی، 1 سال تک وہ کسی مجمع میں جو گفتگو کرتا کوئی لفظ دوبارہ زبان پر نہیں لاتا تھا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ سال چل رہا ہے 2022، اس سال میں جو بات اس نے ایک بار کی وہ بات اس نے دوبارہ نہیں کرنی. دوبارہ کیا کہنا ہے، دوسرا جملہ استعمال کرتا تھا. ایسا فصیح اور بلیغ تھا. وہی مضمون دوبارہ بیان کرنا ہوتا الفاظ بدل دیتا تھا. مثلا پانی مانگا، آج جملہ استعمال کیا بھائی پانی لاؤ، کل پھر پانی کی ضرورت پڑی تو دوسرا جملہ استعمال کرتا تھا، پھر پانی کی ضرورت پڑی تو تیسرا جملہ استعمال کرتا تھا. پورے سال میں وہ والا لفظ دوبارہ نہیں بولتا تھا. اتنے فصیح اور بلیغ لوگ موجود تھے، لیکن قرآن کی ایک سورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکے. قرآن کا چیلنج کوئی قبول نہیں. مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کسی نے اس کے نیچے لکھ دیا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق. یہ کسی کا گھڑا ہوا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جس مسئلے سے ان کو چڑ ہوتی ہے نا، اللہ الہ الا ہو، وہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں صرف مگر وہی اللہ، اس کے سوا کوئی معبود مسجود مشکل کشا وہی ہے. کوئی نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت دینے والا اس کے سوا نہیں ہے. عزت دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت اور ذلت کون دیتے ہیں؟ خیر اور بلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس کیا تم مسلمان ہونے والے ہو؟ فرمان برداری کرتے ہو گے نہیں؟ پیغمبر کی بات مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کو اپناتے ہو یا نہیں؟ یہ بتاؤ. دائیں بائیں کی باتیں کرنا چھوڑو. نبی کا کام اللہ کی طرف دعوت دینا ہے. نبی کا کام ہاتھ سے پکڑ کر اسلام کی طرف لانا تو نہیں ہے. نبی کا کام بس دعوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل طریقے کے ساتھ دعوت دی، دن رات دعوت دی، بلکہ حق ادا کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تمہارے تک اللہ کا کلام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا. آپ نے حق ادا کر دیا. تو اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن ماز پڑھے نہیں، پڑھنے کا حق ادا کر دیں. اصل چیز ہے حق ادا کرنا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان آیات میں آپ نے پڑھا کہ نعمتیں کرنے والا، نعمتوں کو چھیننے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، راحت دینے والا، خوشی دینے والا،
آرام اور آسائش کی حالت لانے والا یہ صرف اللہ ہے، تو لہذا شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے پھر اس پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر، اللہ کا ذکر، شاعر اللہ کی تعظیم، یہ چیزیں ملت ابراہیمی میں سے ہیں، اور صبر ملت ابراہیمی کا بڑا اصول ہے، ملت ابراہیمی کا بڑا اصول ہے صبر۔ یہ ساری چیزیں ملت ابراہیمی میں سے ہیں، اور ملت ابراہیمی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ خاص طور پہ صبر کے جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ مومن کے ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، جنہیں عقل اور شریعت دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک، عدل کا قیام، طہارت، سماحت، ظلم اور زیادتی سے بچنا، یہ ساری چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ یہ سب نیک اعمال ہیں جن پر مغفرت اور اجر کی بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے، اور پھر اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے۔ اور اگلی آیات میں آپ نے پڑھ لیا، قرآن کریم کی حقانیت کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اس کی صداقت کو بیان کیا، اس کے اعجاز کو بیان کیا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے خود بنا لیا ہے، انہیں چیلنج لے آؤ اس جیسا۔ اس جیسا پورا قرآن کیا، 10 صورتیں کیا، ایک سورت کے ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں سورہ یونس میں ایک سورت لانے کا چیلنج ہے، اور یہاں سورہ ہود میں 10 صورتوں کا ذکر ہے۔ دونوں صورتیں مکی ہیں، زمانہ نزول بھی ان کا قریب قریب ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ ہود پہلے اور سورہ یونس بعد میں، اس لیے پہلے 10 صورتوں کا چیلنج تھا، بعد میں پھر ایک صورت کا چیلنج دے دیا۔ چیلنج کی بنیاد کو سمجھیے، کس بنیاد پر قرآن کریم نے چیلنج دیا؟ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے قرآن کریم معجز ہے۔ امام ابو بکر جساس اور بعض دیگر اعلیٰ مفسرین کہتے ہیں کہ محض فصاحت اور بلاغت ہی قرآن کے معجز ہونے کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان سے ہے، جس کا دائرہ عمل صرف عربوں تک محدود ہے۔ یہ چیلنج پوری دنیا کے انسانوں کو ہے اور جنوں کو بھی ہے۔ کلام الہی کا معجز ہونا فصاحت اور بلاغت کے علاوہ بعض دوسری چیزوں میں بھی ہے، مثلا علوم اور معارف میں جو اللہ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں جو حکمتیں اور مصلحتیں قرآن کریم کی آیات اور صورتوں میں پائی جاتی ہیں، ساری مخلوق مل کر اس کا عشر اشیر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ پھر قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت، علوم، معارف، مصنعت، حکمت، دلائل، علل، ہر اعتبار سے قرآن کریم معجز ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم کے بڑا کمال اس کا قانون ہے۔ قرآن کریم میں جس قسم کا قانون، دستور اور نظام پیش کیا، ایسا قانون بھی کوئی لا نہیں سکتا، ایسا نظام کسی لسانی کلام میں نہیں ہے۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام میں نہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہے کہ وہ اسلامی نظام کا مقابلہ کرے اور قرآنی نظام کا مقابلہ کرے، نہ سوشلزم اور نہ کوئی امریکی دستور یا کسی اور میں ہے، یا فرانسی، جرمنی اور برطانیہ کے جو اصول و ضوابط ہیں، کوئی بھی قرآن کریم کے قوانین کا مقابلہ، اس کے عادلانہ نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا پیش کیا گیا نظام ہمیشہ کے لیے اور تا قیامت اور اٹل ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون آج ہے کل نہیں ہے۔ آج ایک قانون اچھا سمجھ آتی ہے، کل کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، اس کو چھوڑو۔ جو ہی کوئی حکومت بدلتی ہے قانون بدل دیتی ہے، ترامیم شروع ہو جاتی ہیں، منسوخ کرنا پڑتا ہے، اور قرآن کریم کے قوانین اٹل ہیں۔ قرآن کریم ہے نا سورۃ البینہ میں ذالک دین القیمہ، یہ مضبوط دین ہے، قرآن کی حقانیت اور صداقت ہے۔ اب آپ دیکھیے مسیلمہ کذاب قرآن کے مقابلے میں اس نے کلام پیش کیا، عربوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور لعنت بھیجی، کہنے لگے کجا علوم اور معارف سے لبریز خدائی کلام کہاں اور تمہاری یہ بےہودہ کوشش کہاں۔ اس زمانے میں عربوں میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مصنف اور منصف لوگ تھے جو مختلف کلاموں کا موازنہ کرتے تھے، ان کے متعلق فیصلے دیتے،
مگر وہ سارے کے سارے مل کر بھی قرآن کی نظیر نہیں لا سکے، اور قرآن کا یہ چیلنج بدستور 15 صدیوں سے موجود ہے، آج تک کوئی اس کو قبول کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ چلیں بس۔